اور ایک فیملی ہے یا میں ہوں یا کوئی بندہ ہے, اس نے خود ہی اپنی عیاشیاں کر کے, جوئے کھیل کے, تماشے کر کے, زندگی میں محنت نہ کر کے, پیسے برباد کر کے, سارے اس سے کام کر کے اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیا, تو مقروض تو وہ ہے. ایسٹ بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس, اس کو بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر آپ کے پاس اور مقروض کوئی نہیں ہے جو حلال روزی کماتا ہے اور حلال زندگی گزار رہا ہے, اور ایسا مقروض کوئی نہیں ہے, صرف وہ مقروض ہے جس کے بارے میں آپ کے اس کے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر آپ کو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور ifs اینڈ بٹس ہیں, صرف وہ ہے, تو کوئی حق نہیں اس کو دے دے. تو جب اور بھی مقروض موجود ہیں تو آپ اس کو کمپیئر کریں گے نا, آپ پہلے اس کو دیں گے جو نیک آدمی ہوگا, جس کی شرافت کی گواہی بھی لوگ دیتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ مقروض کو دیا جائے؟ پہلے مسکین, وہ مسکین ہے, فقیر ہے, آٹھ ہے نا, تو پہلے 8 ایکولی, انما الصدقات للفقراء والمساکین. بالکل ٹھیک. مطلب میرا سوال ہے نا, ہم کیوں دیکھیں نا, فقیر مسکین تو ختم ہی نہیں ہوتے نا, وہ تو کروڑوں کی تعداد میں, یا تو ہو نا وہ کوئی بندہ مل نہیں رہا, کوئی برونائی میں ہم رہتے ہیں, وہ تو کروڑوں ہیں, تو ان کو چھوڑ کے کیوں ہم آئیں گے کہ ہم نے یہ قرضے کا دینا ہی دینا, یہ بات پوری کرنی کرنی. یہ درست نہیں ہے. آپ کے پاس اگر فقراء و مساکین اتنے زیادہ ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں, مساکین کی ڈیفینیشن اگر ہم آپ کے خیال میں مسکین ڈھونڈنے یعنی پاکستان نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں جو شریعت نے مسکین کی ڈیفینیشن کی ہے نا, جی وہ اگر آپ اپلائی کریں تو اس وقت آدھا پاکستان مسکین ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. دیکھیں نا, جو زکوٰۃ پے نہیں کر رہا وہ زیادہ زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہے, ہر وہ شخص نہیں. صحیح. وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے. مسکین کی سادہ ڈیفینیشن ساری الجھنوں سے بچی ہوئی. صحیح. جس کے جو اخراجات ہیں, جنون اخراجات, گزر اوقات جس کو کہتے ہیں, اخراجات زیادہ ہے, اس کی آمدنی کم ہے, تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ مسکین ہے. آدھا پاکستان اس میں آتا ہے. اچھا, باقی وہ لوگ ہیں جن کا یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سرکار جو ہے وہ 8,500 والے کو کہہ دے کہ وہ امیر آدمی ہو, مسکین ہے. انہوں نے 40,000 وہ منیمم ویجز جو ہے نا وہ کی ہے نا, 40,000 پہ تو آ گئے. بس 8,500 والا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. یہ بس آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ پتہ نہیں پر ڈے تھا یا پر ویک تھا یا کس طرح سے وہ. بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے, لوگ بعض کو کہتے ہیں کہ اس کی جو تنخواہ ہے, اس کی تو جو دکان ہے, اس کا تو جو گھر اپنا ہے, پوری نہیں ہو رہی, سب کچھ ہو. اگر اس کے جینوین اخراج دیکھیں, ایک بندہ 25,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے, اس کے 10 افراد ہیں گھر میں زیر کفالت, وہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ مسکین ہے. دوسرا, وہ تو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنی جان ماری کر رہا ہے, ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ, تو اس کا مانگنے والوں سے ایسے لوگ جو کما رہے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے وہ زیادہ مستحق. اچھا, یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ کو آیت بھی یاد ہوگی, کہ یہ ان کا حصہ میں نے آپ کے مال میں شامل کر دیا. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سبحان اللہ. اچھا, اب دیکھیں, آپ کا تھا 1 لاکھ, غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے 20,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا, یو نو کہ بھائی 20 میرا ہے ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے جیسے مجھے وہ مانتا پیسے دیں فلاں کو دے دینا, تو میری جیب میں ہے لیکن میرے نہیں. اچھا, پھر وہ لمیٹڈ پیسے ہیں, ان لمیٹڈ صرف اللہ کے پاس ہے نا, ہمارے پاس تو جتنے بھی ہوں ارب و خرب, وہ لمیٹڈ ایک لمٹ ہے. ایک کا رائٹ مار کے حقدار کا ہی آپ کسی نا حقدار کو دیں گے نا, یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. سر, اس میں یہ ہے کہ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے دے رہا ہے, تو میں دوسروں کو بھی بغیر استحقاق کے دے دوں گا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, لیکن یہ فرض صدقے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. نہیں, وہ فرض کی بات کرتے ہیں, فرض صدقے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا, فرض میں تو کرے گا اللہ کی مرضی. زکوٰۃ کی مطلب, زکوٰۃ ہے یا عشر ہے, بالکل, تو وہ تو دے گا اللہ کی مرضی سے. ایگزیکٹلی. اب رہ گیا باقی, اس کے علاوہ اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتا ہے, جس کو مرضی دے, کس نے روکا اس کو؟ چاہے سارا مال دے دے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, سارا بھی خیر قرآن ہے, ان کو پتہ ہے منع کیا گیا, سارا تو دینا نہیں. وہ یہی بات ہے, جب آپ سارا دے دیں گے تو آپ خود مانگنے والے ہو جائیں گے. صحیح ترجمہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً ایک بڑا معروف ایک قول ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ان کو دیتے تھے نا, ان کا جو وظیفہ وغیرہ مقرر تھا, وہ سارا خیرات کر دیتے تھے. تو ان کو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, تو ان کو نا بڑا ہوا کہ یہ سارے خرچ کر دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے نا ان کو ایک خط لکھا, اس میں ایک جملہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں. ٹھیک ہے, سارے خرچ کر دینا, یہ کوئی بھلائی والی بات. تو انہوں نے وہی جملہ الٹا کے واپس بھیج دیا کہ لا اسراف فی الخیر. کیا بات, خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. آپ نے نیکی جتنی کرنی ہے اتنی. تو یہ بڑا نا ایک کلیئر مسئلہ آپ کی معرفت ہم پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک کہ دیکھیے, جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے اللہ کی مرضی, عشر ہے, فطرانہ ہے, یہ جو فرض چیزیں ہیں لازمی صرف مستحق کو دینی ہے.
ہاں جی، وہ مستحق کو دینا ہے، وہ 8 ہی ہیں جو ادھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی چھان پھٹک کر کے دینی ہے. میں نے لکھا ہے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں نا ہمارا نخرہ دیکھیں نا ہماری قوم کا. آپ مطلب صاحب ہیں، صاحب بھی کیا ایسے کو پڑھ پڑھ کے کوئی نوکری لگ گیا، اور جو ہم سارے صاحب ہیں 50 سال پیچھے چلے جائیں تو صاحبوں کو پتہ لگ جائے گا یہ میرے سمیت کہ ہم کیا تھے. ساری دنیا کو سائیکلوں پہ، کوئی موٹر سائیکلوں پہ، کوئی بسوں کی چھت پہ، یہی تو ہم پڑے ہیں. اچھا اب نخرہ اتنا ہے کہ باجی جو ہے نا، وہ جو ہماری میڈم ہے یا صاحب ہیں، وہ نوکر کو دے رہی ہے زکوٰۃ میں، کسی کو دے ہو، وہ جاتا ہے گلی کے 2 چکر کاٹتا ہے، واپس آ جاتا ہے، باجی دیا ہے. تو میں نے اس میں لکھا، بلکہ پوڈ کاسٹ بھی شاید میں نے کیا، میں نے کہا جی آپ ایسے کریں، باتھ روم کے لیے بھی بندہ رکھیں. یہ کیا تکلف کرتے ہیں کہ خود جاتے ہیں، کھانا بھی کسی کو کہیں کھا لے، اس طرح کچھ اور بھی کام ہے اس کے لیے بندے رکھ لیں. کچھ کام تو یہ ہے کہ اس کی تحقیق کر کے، کیونکہ وہ اس کا ہے، آپ کا ہے ہی نہیں. بنیاد پتا ہے کیا جی، اس کو نا اگر ایک ایسا سسٹم لیں نا، جی جی، تو اسلام نے جو سسٹم دیا نا، یہ نہیں دیا کہ چیریٹی آرگنائزیشن بنائیں اور پھر آپ مستحقین ڈھونڈتے پھریں، ان کی لسٹیں بناتے پھریں. یہ سسٹم نہیں ہے اصل میں. اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ ہر شخص پہلے اپنے خاندان میں دیکھے. بالکل. اور خاندان والوں کو سب جانتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو جانتے ہیں، میں اپنے خاندان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں گے، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دوں گا، تو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں کنفرم ہوگا کہ یہ واقعی مستحق ہے. اور ان کو جب دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا اجر الگ ہے اور رشتہ داری کا الگ ہے اجر، لہذا سب سے پہلے ان کو دیں. اور یوں اگر ہر جتنے بھی عمرا ہیں، ہمارے یہاں سسٹم ہی الٹا ہے. اپنے خاندان والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے نہیں. اور خود ہم نے چیریٹی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اکٹھا کر کے پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی وہ وہاں پہنچا دیں، گوادر پہنچا دیں، فلاں جگہ پہنچا دیں، یوگنڈا پہنچا دیں. اس میں